پڑھ رہی ہے جس کے ہر عمل میں ولایت علی کے بغیر کہانی بنتی نہیں ہے. ایک مثال دوں. بسم اللہ. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جنازہ کوئی ہو جاتا ہے اور اس کا کفن تیار ہو رہا ہوتا ہے تو ایک شہادت نامہ لکھا جاتا ہے. ایسے ہی ہے. شہادت نامہ لکھا جاتا ہے اور اس میں نام لکھے جا رہے ہوتے ہیں مومنین کے کہ بھائی میں بھی گواہی دیتا ہوں یہ اس عقیدے پہ تھا, میں بھی گواہی دیتا ہوں یہ اس عقیدے پہ تھا. ٹھیک ہے نا, نام لکھے جاتے ہیں. مولوی صاحب بیٹھا ہوا نام لکھ رہا ہوتا ہے, بھائی فلاں ابن فلاں گواہی دیتا ہے, فلاں ابن فلاں گواہی دیتا ہے, فلاں ابن فلاں گواہی دیتا ہے. بھائی کس چیز کی گواہی دیتا ہے؟ وہ گواہی ہے اللہ کی توحید کی گواہی, رسول کی رسالت کی گواہی, اور علی کی ولایت کی گواہی, اور علی کے 11 بیٹوں کے حجت خدا ہونے کی گواہی. اب اگر یہی گواہی اس سے کر دے کہ نماز میں دے دے تو وہاں پہ کیوں دم نکل جاتا ہے؟ کتنی منافقت ہے اس مولوی کے اندر. مولوی ہر دور میں بکتا بھی رہا ہے, بکتا بھی رہا. بار مکثر لانا امام نے پتہ کیوں شروع کرایا تھا؟ یہ ہمارے چھٹے مولا نے, آج جن کی شہادت کی شب ہے, چھٹے مولا نے یہ طریقہ کار دیا ہے شیعوں کو. کیوں دیا تھا؟ اس لیے دیا تھا کہ جب چھٹے مولا کے بڑے بیٹے اسماعیل کا انتقال ہوا, اسماعیل کے بعد مولا کو پتا تھا کہ مولا موسیٰ کاظم کی امامت کے منکر آ جائیں گے اور ایک غیر معصوم کو جو کہ بڑا بیٹا ہے اسماعیل, اس کی امامت کا اقرار کر لیں گے. اور پھر کیا ہوگا؟ ایک اسماعیلی فرقہ پورا کا پورا نکل جائے گا. یعنی غیر معصوم کو امام مان لیا جائے تو گمراہی ذلت شعار بن جاتی ہے, قسمت بن جاتی ہے. غیر معصوم کو جو امام نہ ہو اس کو امام کہنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. یہ سب سے بڑا گناہ ہے. آپ کو پتا ہے شرک ظلم عظیم ہے. شرک ظلم عظیم ہے. بھائی شرک کی تشریح برادران سے بھی پوچھو اور اپنے مولویوں سے بھی پوچھو, وہ کہتے ہیں اللہ کے ساتھ شریک کرنا, اللہ کے ساتھ شریک کرنا یہی شرک ہے. معصوم کی تشریح کیا ہے؟ کوئی معصوم کی تشریح بتائے. یہ بتاتے شرک بہت بڑا گناہ ہے, شرک ظلم عظیم ہے. شرک نہیں کرنا. شرک ہوا تو مشرک ہو جاؤ گے, شرک ہوا تو ایمان تباہ ہو جائے گا. سب کی معافی ہے, مشرک کی معافی نہیں ہے. یہ ساری وہ روایت ہیں جو کہ شرک کے نفی میں بتائی گئی. شرک کیا ہے؟ معصوم نے کہا جو منصوص من اللہ امام نہ ہو اس کو امام مان لینا, یہ شرک ہے. شرک اللہ کے ساتھ نہیں, شرک ہمارے ہم آل محمد کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا, تو کسی کو 13واں امام مان لینا, جو نہ حیثیت رکھتا ہو اس کو. یعنی یہی ہو رہا تھا چھٹے مولا کے دور میں. مولا نے سب کو وہاں جتنے بیٹھے تھے, جتنے فتنہ گر تھے, ان سب کو بلایا, ان سے شہادت نامے پہ سب کے نام لکھوائے کہ سب آؤ سگنیچر کرو اس بات کا تم شہادت دو گے کہ اسماعیل اس عقیدے پر, کون سے عقیدے پر؟ اللہ کی توحید پر, رسول کی رسالت پر, علی کی ولایت پر, امام حسن کی ولایت پر, امام حسین کی ولایت پر, امام زین العابدین کی ولایت پر, امام محمد باقر کی ولایت پر, امام باقر کی ولایت پر, امام جعفر صادق علیہ السلام کی ولایت پر, اور اس کے بعد امام موسی کاظم کی ولایت پر. ایمان بھی رکھتے تھے, عقیدہ بھی رکھتے تھے, اور اس حالت میں جا رہے ہیں کہ یہ حجت ہے, یہ مخلوق ہے.